حضرات گرامی، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق، عنایت، محبت سے جمعہ کے مبارک دن ہم گناہگار اس پاک گھر میں سجدہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانی ہے، ہر چیز کی طرح وقت سے بھی برکت ختم ہو چکی ہے۔ ہفتے دنوں میں، دن گھنٹوں میں، گھنٹے منٹوں میں ایسی رفتار وقت نے پکڑی ہوئی ہے، غور کریں تو حیران رہ جائیں۔ ایسے میں یہ سوچنا کہ ہم بہت وقت برباد کر چکے ہیں، ایسے میں یہ احساس پیدا ہونا کہ ہم بہت سا وقت کھو چکے ہیں، بڑی غنیمت ہے۔ اللہ ہمیں یہ احساس نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، انسان کو اللہ جل شانہ نے بہت سی صفات دے رکھی ہیں۔ صفات مطلب خوبیاں۔ آج کے لفظ بولیں تو کوالٹیز۔ کیا کمال کا انسان ہے عباس بھائی، پوری دنیا کو سرچ کرتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، پوری دنیا کی جمع تفریق کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنی نہیں کرتا۔ انسان اگر اپنے اندر قدرت کی رکھی خوبیوں کو سمجھ جائے، صفات کو سمجھ جائے، میرے اندر میرے رب نے کیا کوالٹیز رکھی ہیں، تو ساری دنیا کا اکیلے مقابلہ کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہی بے خبر ہے۔ انسان کی صفات میں اس کا ایمان والا ہونا خوبی ہے، نمازی ہونا، حاجی ہونا، سخی ہونا، نیک متقی ہونا، انسان کی خوبیوں میں ہے۔ انسان کا خوبصورت ہونا، بہادر ہونا، ذہین ہونا، وجی ہونا۔ انسان کی خوبیوں میں سے ہے وفادار ہونا۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری خوبیاں رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں،
نہ ہماری ملکیت ہے، نہ ان خوبیوں، صفات، کوالٹیز کو خریدا جا سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے چوری کر سکتا ہے، نہ ہم کسی سے چھین سکتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ایک انسانی خوبی، انسانی کوالٹی، وفاداری کے گرد گھومے گی۔ تو آپ بنیاد کے طور پر سمجھیں وفاداری ہوتی کیا ہے، وفادار کہتے کس کو ہے؟ وفادار اسے کہا جاتا ہے سچ جس کی عادت ہو، بات ماننا جس کا مزاج ہو۔ وفادار وہ ہوتا ہے ساتھ چلنے والا ہو، ساتھ دینے والا ہو۔ انسان کی ہر حالت میں ساتھ کھڑا رہنے والا ہو۔ ابراہیم پیارے بھتیجے انگلش میں وفادار کو کیا کہتے ہیں؟ لوئل۔ وفاداری کو لوئلٹی، ایسے ہی ہے، معیز کا بیٹا ہے۔ لوئل یہ انسانی خوبی ہے۔ وفادار کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھ تب آتا ہے کہ جب ہم بے وفا کو بھی ڈسکس کر لیں، دونوں سامنے ہوں۔ بے وفا وفادار کا بالکل الٹ۔ وفادار سچ بولنے والا، بے وفا جھوٹ بولنے والا۔ وفادار بات ماننے والا، بے وفا نہ ماننے والا۔ وفادار ساتھ دینے والا، بے وفا ساتھ چھوڑنے والا۔ وفادار ہر حالت میں مشکل پریشانی ساتھ کھڑا ہونے والا، بے وفا خوشی میں ساتھ، مشکل میں بھاگ جانے والا۔ بالکل الٹ۔ ایک جگہ جملہ پڑھا، حیران ہو گیا اور گھنٹوں اس جملے کے مزے لیے۔ لکھا کہ وفادار کون ہوتا ہے؟ حاجی صاحب یہ ان سب کی پہنچ سے اوپر کا جملہ ہے، آپ لے لیں۔ وفادار کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات کے طلسم سے نکل کر ساتھ دے، ساتھ کھڑا ہو۔ ذات کا طلسم کیا؟ ہم سارے ذات کے جادو میں کھوئے ہیں۔ میرے پیسے، میرا گھر، میرے بچے، میری صحت، میری خوشیاں، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ۔ وفادار اس ذات کے سحر جادو طلسم سے نکل جاتا ہے، جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو بھول کر کھڑا ہوتا ہے۔ میرا کچھ رہے نہ رہے، میں تیرے نال۔ بات سمجھے؟ اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے ساتھ، اللہ ہمیں نیکی عبادت کے ساتھ، اللہ ہمیں ہمارے اپنوں کے ساتھ
درجہ 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 یہ وفاداری نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم کے متعلق ایک تبصرہ کیا ہے، آج کے لفظ بولے تو کومنٹ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، بتایا ہے کہ ہماری نظر میں ابراہیم کیسے تھے۔ یا اللہ کیسے تھے؟ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ لطف یہ ہے، ذکر حضرت موسیٰ کا کر رہے تھے۔ حاجی صاحب جب قرآن کی تہ میں اتریں گے، اترتے چلے جائیں گے، عجیب عجیب اعجازات کھلیں گے۔ ذکر کر رہے تھے سیدنا موسیٰ کا، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا آپ کو خبر ہے موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، فوراً رخ پھیر دیا، کیا آپ کو خبر ہے اس ابراہیم کی؟ الذی وفا، کون ابراہیم؟ جو ہمارا وفادار تھا۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے میں اپنے منہ سے کہوں میں بڑا وفادار، میں بڑا وفادار، 1000 مرتبہ ورد بھی کر کے کہوں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں سیدنا حضرت ابراہیم خود نہیں کہہ رہے میں بڑا وفادار، میں بڑا وفادار، میں رب کا وفادار نہیں، خود نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ابراہیم الذی وفا۔ کمال ہو گئی، لطف آ گیا، وفادار ہو تو ایسا ابراہیم روئے زمین پر ایسا الذی وفا، جس نے ہمارے ساتھ وفا کی، وفادار تھا۔ اب جتنے معنی ہم نے ذکر کیے، اگر آپ کے دماغ میں کہیں موجود ہیں، وفادار سچا ابراہیم سچے، وفادار ماننے والا ابراہیم ماننے والے، وفادار ساتھ کھڑا رہنے والا ابراہیم ساتھ کھڑا رہنے والے، فائدہ ہو نفع ہو نقصان ہو دکھ ہو درد ہو، وفادار ساتھ نہ چھوڑنے والا ابراہیم ایسے ہی، وفادار مانا لائل ابراہیم ایسے ہی۔ پھر عرض کیا وفادار وہ جو ذات کے طلسم سے نکل کر ساتھ کھڑا رہے، ابراہیم ایسے ہی تھے، ذات کے طلسم سے جادو سے سحر سے نکل گئے، رب تعالیٰ جو جو حکم دیتے گئے۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ تجھ سے آگے کون ہے؟ نہ میری ذات، نہ میری اولاد، نہ میرا دکھ درد، نہ میری خوشیاں، کچھ بھی نہیں، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ یہ ہے وفاداری۔ اگر آپ یہ بنیادیں سمجھ گئے ہوں، اور جو میں نے عرض کیا وفاداری کے متعلق، یہ ساری بات دماغ میں جگہ پکڑ چکی ہو، تو اب آئیے سیدنا حضرت ابراہیم کی زندگی میں وفاداریوں کی کچھ جھلکیاں دیکھیں۔ رب نے جو کہا ابراہیم میرے وفادار، کیسے؟ رب نے جو کہا ابراہیم وفادار، کس طرح؟ رب نے جو کہا ابراہیم وفادار، کہاں کہاں؟ رب نے جو کہا ابراہیم وفادار،
کس کس موقع پر؟ معاملہ یہ ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکلے۔ نمرود حیرت کا بت بنا بیٹھا، یہ اتنی جوشیلی تیز آگ بھی ابراہیم کو نہیں جلا سکی، لیکن ایمان کی توفیق بہرحال نہیں ہوئی۔ اسی دوران سیدنا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنا یہ وطن چھوڑ دو۔ وفاداری کیا ہوتی ہے سمجھنا۔ آپ نے مس کر دی، ابراہیم پوری بات سنانی، سنا لو گے؟ وفاداری کیا ہوتی ہے سمجھنی۔ حکم دیا جا رہا ابراہیم، جہاں آپ پلے بڑے، ماں باپ، رشتے، اپنا وطن، علاقہ، سب کچھ اب چھوڑیے اور نکلیے۔ وفاداری یہ ہے کہ سوال نہیں، اللہ یہ میرا ملک، یہ میرا وطن میں کیسے چھوڑوں، بیوی بچے، دوسرے رشتے، عزیز و اقارب، یہ میری مٹی میں کیسے چھوڑوں، اور چھوڑوں تو جاؤں کہاں، وہاں میرا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ نہیں، وفادار سوالوں میں نہیں پڑتا، ہوشیار، وفادار سوالوں میں نہیں پڑتا۔ سوال وہ کرتا ہے جو پھسلنا چاہتا ہے، سوال وہ کرتا ہے جسے پتلی گلی چاہیے ہوتی ہے، سوال وہ کرتا ہے کہ جو نکلنا چاہتا ہے، کنی کترانا چاہتا ہے۔ کئی سادے سودے حضرات علماء کرام ہوتے ہیں، علم بڑا ہوتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں تو جو کتابوں میں لکھا ہے وہ فوراً بتا دیتے ہیں۔ ہم نے خاک چھانی، بزرگوں کے جوتوں میں بیٹھے، اس لیے ہر سوال کا فوراً جواب نہیں دیتے، پہلے یہ دیکھتے ہیں بولدہ کتوں پہ ہے۔ لوگ اتنے ہوشیار ہیں، سوال کرتے ہیں اور سوال جوڑتے ایسے ہیں کہ اپنی مطلب کا جواب ہم سے لے لے، ایڈا سوکھا ہے۔ سوال طلاق کے متعلق ہو، زکوٰۃ کے متعلق ہو، حج کے متعلق ہو، قربانی کے متعلق ہو، کوئی دوسرا سوال ہو، سوال جوڑتے ایسے ہیں، سوال کی بنت ایسے بناتے ہیں جواب ان کی مرضی کا آ جائے، لیکن ہم سوال کرنے والے کے سوال کو پہلے توڑتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سوال کس بنیاد پر ہے۔ وفادار سوال نہیں کرتا، سوال وہ کرتا ہے جو پتلی گلی سے نکلنا چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کی وفاداری کا پہلا منظر ذکر کر رہا، توجہ رکھتے جائیں گے تو بات سمجھتے جائیں گے۔ وفاداری یہ ہے، حکم ہے نکل جائیں۔ اب کیسے نکلے، کہاں نکلے، کس طرح نکلے، کب نکلے، جہاں جانا وہاں کیا کرے، یہ سوال نہیں۔ وفادار سوال نہیں اٹھاتا، وفادار سر جھکاتا ہے۔ فلسطین پہنچے، بیت المقدس کچھ عرصہ رہے، حکم ہوا یہاں سے بھی چلیں، چل پڑے، مصر پہنچے، کچھ عرصہ وہاں قیام رہا۔ زوجہ حضرت سارہ ساتھ تھی، اولاد نہیں تھی، ان کی نظر ایک خاتون ہاجرہ پر پڑی، رشتے کی بات کی، حضرت ابراہیم کو منایا، چنانچہ حضرت ابراہیم کا سیدہ ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد
قریباً 85-86 سالہ بزرگ اب دعائیں کر رہے ہیں. وقت ہوتا تو ہم ان دعاؤں کے سحر سے نہ نکلتے، لیکن کوشش ہوگی مختصر ہی بات کریں، آگے جانا ہے. 86 سالہ بزرگ دعا کر رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے ہبہ کر دے، دے دے مجھے نیک اولاد. پھر دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے رب مجھے ہبہ کر دے، عطا کر دے، دے دے پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، آپ ہی سے مانگنا، سنتے بھی تو آپ ہی ہے، آپ ہی کو دکھ بتانے جانتے بھی تو آپ ہی ہے. اب ذرا ہوشیار لوگ اس دعا سے 4 چیزیں لیں. پہلی چیز، سیدنا ابراہیم مانگ رہے، رب سے مانگ رہے، معلوم ہوا مانگنے کا تعلق صرف رب سے. وہ دے دے تو اس کی عطا، وہ نہ دے تو اس کی عطا. کم از کم یہ رسوائی تو متھے نہیں لگے گی. دنیا والوں سے مانگنا ہو، دے دے تو نیچے لگ جائیں گے، احسان مند ہو جائیں گے، نہ دیں گے تو رسوا ہو جائیں گے. پیارے بیٹے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ عبد القدیر. دنیا میں کسی سے مانگیں، اگر وہ دے دے تو نیچے لگ جائیں گے، سر جھک جائے گا، اس کا احسان ہو جائے گا، بوجھ پڑ جائے گا. ایسے ہی ہے، نہ دے تو رسوا ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم کی دعا میں قرآنی جتنی دعائیں سارے پیغمبروں کی، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، ان کے اندر انسانیت کے لیے میسج یہ ہے، مت مانگو دنیا سے مر جاؤ بھوکے، مت مانگو رشتوں سے رہو پیاسے، مت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. یہ رونے دھونے، یہ شکوے شکایتیں کسی کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان جائے گی، جانے دو. اپنے لہو کی آگ میں جلنا پڑے تو جل، لیکن کسی کا احسان سر پہ نہ لے کے چل. سمجھے؟ دوسری چیز یہ سیکھنی، رب سے مانگ رہے، حبلی حبلی، دونوں دعاؤں کے اندر لفظ ہیں حبلی. عباس ایڈوکیٹ بیٹھے، ہبہ قانونی زبان کے اندر بلا معاوضہ عطیے کو کہتے ہیں. آپ نے زمین ہبہ کر دی، کیا مطلب؟ کہ بدلے میں آپ نے کچھ نہیں لینا. ہبہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ یک طرفہ معاملہ ہے. ایک بندے نے دوسرے کو پراپرٹی کوئی چیز ہبہ کر دی، اس نے بدلے میں اس سے کچھ نہیں لینا، یہ ہبہ ہوتا ہے. ہوش میں رہنا، توجہ رکھنا. حضرت ابراہیم کی دعا میں، دوسری قرآنی دعاؤں میں ہبہ کا لفظ ہے. جب بھی رب سے مانگو تو ہبہ مانگو. کیا مطلب؟ میرے رب مجھے رزق دے دے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. میرے رب مجھے خوشیاں دے دے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے رب مجھے سکون دے دے، اولاد دے دے، میرے رب مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے. میں کیا دوں گا؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو ہم ٹوٹی پوٹی نیکیاں کر کے تبادلے میں بہت کچھ مانگتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں. ہر عبادت کے بعد دعا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے.
لیکن نیکی عبادت کا بدلہ، نیکی عبادت کا بدلہ دعا نہیں کہ میں نے نیکی کر لی، اب 2 رکعت پڑھ لی اور نماز پڑھ لی تو مجھے اب وہ چیز ملنی چاہیے۔ کیا نیکی کی، کیا پدی کا شوربہ، کیا اوقات میری آپ کی نیکی کی۔ اس لیے رب سے ہبہ مانگنا، ہبہ، یا اللہ میں عاجز مسکین بندہ، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، نہ میری نماز ایسی کہ اس کے بدلے کچھ لے سکوں، نہ کوئی نیکی عبادت ایسی کہ اس کا بدلہ تجھ سے مانگ سکوں۔ میں تو جھولی پھیلا رہا، میں تو خیرات مانگ رہا، میں تو بھیک مانگ رہا۔ بھیک مانگنے والا بدلے میں کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے رب مجھے ہبہ کرنے۔ تیسری چیز، حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے، اولاد مانگ رہے۔ کیوں اولاد مانگ رہے؟ اوپر دیکھو، اس لیے مانگ رہے کہ اولاد ہوگی تو بعد میں نہ ہوئے گا، اولاد ہوگی بڑھاپے میں سہارا بنے گی، اولاد ہوگی نوکری کرے گی میری بڑی عزت بنے گی، اولاد ہوگی تو یوں ہوگا یوں ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ اولاد مانگ رہے، دونوں دعاؤں کے لفظوں پر غور کرے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب مجھے سہارے کے لیے اولاد نہیں چاہیے۔ یہ بنیادی غلط فہمی ہے، ہمیں دور کرنی چاہیے۔ اولاد کو جب سہارا سمجھتے ہیں، وہ اولاد جوان ہو کر ٹھٹے مارتی ہے، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں میں نے آگ کر دیا، میرا کوئی تعلق نہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اس تو چنگا سی جمدہ ہی نہیں۔ اولاد کو سہارا سمجھیں گے تو اولاد رلائے گی۔ سہارا تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس رب پر سہارا پکڑو، توکل کرو۔ اولاد کس لیے ہے؟ کہ میں کچھ کرنے کے لائق نہیں رہوں گا تو اولاد کرے گی۔ نیک اولاد، پاک اولاد۔ میں قبر میں پہنچا، میری اولاد کے چنگی کسی مسجد میں سجدے میری قبر کو روشن کریں گے، گھر میں قرآن کھول کے پڑھے گا، مجھے سکون ملے گا، میرا نامہ اعمال بند ہو جائے گا۔ اولاد نیکی کرتی رہے گی، میرا نامہ اعمال بڑھتا رہے گا۔ اس لیے اگر غلط فہمی ہے تو اب بھی دور کر لیں۔ اس کے لیے پھر تربیت ہے، اس کے لیے پھر اولاد کو نیکی پر لانا ہے۔ صرف دعائیں کرنا نہیں ہے، دعائیں منگوانا نہیں ہے، قاری صاحب سے تعویذ لینا بھی نہیں ہے کہ اولاد فرمانبردار ہو جائے، قاری صاحب تعویذ دے دے۔ گندم کا بیج آپ نے ڈالا، اب قاری صاحب دعا کرے کہ گنے کی فصل ہو جائے، ایتے ہونو رہی ہو سکتی ہے۔ پشاور کی ٹرین پر بیٹھے، قاری صاحب دعا کریں، تعویذ لکھ کر دیں، آپ کراچی پہنچ جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اولاد نیک چاہیے تو ماں کی گود سے، اولاد نیک چاہیے تو باپ کے ہاتھوں میں پہنچی، یہاں سے تربیت شروع کرنی، فکر شروع کرنی، رب سے مانگنا۔ سیدنا ابراہیم کی دعا میں چوتھی چیز، اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا، یقین میں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ عمر ہے 86 برس، 86 برس کا بزرگ مانگ رہا اولاد، لیکن یقین کیسا ہے؟ اے اللہ تو ہی تو سنتا ہے، اب کس کے سامنے یہ بات کروں، رسوا ہو جاؤں گا۔ کس کے سامنے یہ بات کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ تو ہی سمجھنے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے۔ یہ دعا میں یقین ہو، یہ دعا میں یقین ہو۔ یہ نہیں ہے کہ انگلیوں سے پٹاخے نکالتے نکالتے یوں کر کے دعا کر رہے، ادھر ہاتھ اٹھائے وہ گئے، پھر کہتے جی دعا قبول نہیں ہوتی، ایڈے تسی با یزید گستاخی۔
دعا تو رب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا ہے، منتیں کرنا ہے، ترلے کرنا ہے، رونا دھونا ہے، رب کو منانا ہے، اس کی تعریفیں کرنا ہے۔ اللہ تیرے خزانے بڑے، تو دینے والا ہے، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کون ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ یہ تو گھنٹوں کی نیاز ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ دعا کرو دعا مانگنی آ جائے، دعا کرو دعا میں دل لگنا آ جائے، دعا کرو رب سے باتیں کرنا آ جائے۔ یقین کرو جس دن دعا مانگنا آ گیا، ملنا نہ ملنا بعد کی باتیں ہیں، پہلے دعا کے نشے میں ایسے ڈوب جاؤ گے خبر ہی نہیں ہوگی کہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے سن لی، اولاد عطا ہوئی، اسماعیل نام رکھا گیا، پھر حکم ہوا دوبارہ سے یہاں سے بھی نکلے۔ شام سے نکلے فلسطین پہنچے، فلسطین سے نکلے مصر پہنچے، مصر سے اب نکلے ہیں حجاز مقدس کی طرف۔ چلتے 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 ایک جگہ آئی، سورج سر پہ کھڑا، دور دور تک کوئی چھاؤں نہیں، پاؤں کے نیچے تپتی ریت، دور دور تک آبادی نام و نشان نہیں، پینے کو پانی کا گھونٹ نہیں۔ حکم ہے ابراہیم وفادار رہنا۔ جو شروع سے وفاداری کی تفصیل سمجھے لطف آئے گا۔ ابراہیم ساتھ رہنا، ابراہیم مانتے رہنا، ابراہیم کھڑے رہنا، ابراہیم لائل رہنا، ابراہیم ذات کے طلسم سے نکلنا۔ رب تعالیٰ وفادار ہوں، ساتھ رہوں گا، لائل رہوں گا، کھڑا رہوں گا، مانتا رہوں گا، ذات کا طلسم بھول گیا، عام کی ذات کے سحر میں کھویا ہوں۔ حکم ہے بیوی بچے کو چھوڑا چل پڑے، سوال نہیں، وفادار سوال نہیں کرتا۔ تھوڑی نیند پوری ہو گئی ہوئے تے ایک گل سمجھ لی، ٹھیک؟ وفادار سوال نہیں کرتا۔ پانی کہاں سے پئیں گے، سایہ ہے نہیں، نوجوان بیوی معصوم بچہ گود میں کیسے رہیں گے، دور دور تک آبادی نام و نشان نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں کہاں بھیج رہے، کب واپسی ہوگی، کیا کرے نہیں، سوال نہیں، وفادار سوال نہیں کرتا۔ اے جملہ اچھی طرح نوٹ رکھنا ہے۔ چل پڑے، بیوی پیچھے سے آواز دیتی، یا ابراہیم این تذہب، میرے سرتاج ابراہیم کہاں چلے، اترکنا بہذی الوادی لیس فیہ انس ولا جن، ہمیں اس جگہ چھوڑ کر جا رہے، نہ انسان یہاں نہ جن یہاں، کہاں چلے؟ وفادار سوال بھی نہیں کرتا، ہوش میں رہنا کروڑوں کا جملہ ہے۔ وفادار سوال بھی نہیں کرتا، وفادار اپنی وفاداری کا یقین بھی نہیں دلاتا، سمجھاتا بھی نہیں، وضاحت بھی نہیں کرتا۔ لطف آیا؟ وفادار اپنی وفاداری سمجھاتا نہیں، یوں ہے، ایسے ہے، یہ وجہ وہ وجہ، ایسے ہوگا، نہیں، وفادار تو وفا کرتا ہے، بولتا نہیں، پوچھتا نہیں، وفاداری پر لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیتا، بس کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے، اب وہ بھی ہاجرہ تھی، پیغمبر کی زوجہ تھی،
کہنے لگی یا ابراہیم اللہ الذی امرک بہذا، اے سرتاج میرے سر کے سائی، یہ صرف بتاتے جائیں تاکہ مجھے تسلی ہو، کیا رب کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے؟ عباس بھائی باریک سی بات ہے، آپ کے لیے گفٹ۔ یہ سوال کیوں اٹھایا؟ یہ سوال کیوں اٹھایا؟ ابراہیم کیا رب کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے؟ ابراہیم کیا اللہ نے ایسے کہا؟ ابراہیم کیا اوپر سے یہ آرڈر آیا ہے؟ سیدنا ابراہیم نے اشارے سے سر ہلا دیا، ہاں اوپر کا آرڈر ہے۔ ہاجرہ نے کیوں پوچھا تھا؟ ہاجرہ نے کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے پوچھا کہ سرتاج چھوڑ کر جا رہے، آپ سے رشتہ عارضی ہے، اس سے رشتہ پکا ہے۔ سرتاج چھوڑ کر جا رہے، آپ تو آج ساتھ ہیں، آج آپ اور مجھ سے کوئی ایک چلا جائے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے تو اس کا اور میرا ساتھ ازلوں سے ہے، ابدوں تک ہے، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ سرتاج اگر چھوڑ کر جا رہے تو آپ سے تو پہلے ہی کوئی امید نہیں، ساری امیدیں اس سے ہیں۔ سرتاج آپ چھوڑ کر جا رہے تو حفاظت والے یہ آپ نہیں، پہلے ہی وہ ہے، دینے والے آپ نہیں، پہلے ہی وہ ہے۔ سرتاج اگر آپ چھوڑ کر جا رہے تو میری نظروں میں وہ ذات ہے کافی۔ مجھے دوست چھوڑ دے سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہان نہ پوچھے۔ اللہ ہمیں ایمان سمجھا دے۔ یہ رونے دھونے، یہ پریشانیاں، یہ دکھ درد، یہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا، یہ بے سکونیاں، بے چینیاں ان حالات کی وجہ سے نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی دور کر لیں، یہ رب سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اس رب کو سمجھے ہی نہیں، جو اسے سمجھ گیا وہ تنے تنہا کھڑا ہاجرہ کی طرح، ہوشیار، تنے تنہا کھڑا ہاجرہ کی طرح، بیابان، جنگل، جنوں، انس، کھانا پینا کچھ بھی نہیں۔ جو اس سے جڑا اس نے کہا ٹھیک جاؤ۔ اذن لا یضیعنا، جاؤ سرتاج، تم سے تو پہلے ہی امیدیں نہیں، تمہارے ساتھ تو رشتہ ہی بڑا نازک عارضی سا ہے، امیدیں اس سے، ہمیشہ کا رشتہ اس سے، دینے والا وہ، حفاظتوں والا وہ، اس پر تکیہ سہارا وہ ہے نا، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم کی لائلٹی، وفاداری بھی سمجھو، کیا وفاداری ہے۔ رب تعالیٰ حکم ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جوان بیوی بیابان میں چھوڑ کر جانی پڑے تو چھوڑ دی، رب تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ 86 سال کی عمر میں معصوم اسماعیل گود میں آیا، اسے چھوڑنا پڑا، چھوڑ سکتا، تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ ذات کے طلسم سے بھی نکل گیا، ارد گرد کے طلسم سے بھی نکل گیا، نظروں میں کسی چیز کی اہمیت نہیں، بس تیری ہے۔ یہ وفاداری ہے۔ یہ بات میں بار بار وہ پرانی مائیوں کی طرح جو لسی رڑکتی تھی گھنٹا لگا کر، اس طرح رڑک رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک بات دل میں اتر جائے۔ اللہ میرے دل میں بھی اتار دے۔ کیا وفاداری ہے، کیا وفاداری ہے، کیا لائلٹی ہے۔ رب تجھے نہیں چھوڑ سکتا، ایک چیز، اور دوسری طرف ہاجرہ کا یقین بھی سمجھو۔ ٹھیک، سوال کیا، اچھا رب نے کہا چھوڑ کے جاؤ، بالکل، پھر جاؤ۔
یہ ہے یقین. دونوں چیزیں سمجھنی ہیں. نوجوان جو شادیاں کر چکے مبارک ہوں، جنہوں نے کرنی ہے زیادہ توجہ رکھے، جو بزرگ ہیں ویسے ہی صحت اللہ دے دیں. بس اے شادی نہ سوچنا کہ قاری صاحب کہہ رہے تھے اسی بھی شادی کر لیں، نہیں. ٹھیک، یہ ہوتا ہے جوڑا، کپل. کمال، ہوشیار رہنا، لطف آ جائے، سیکھو زندگی میں کچھ. یہ ہوتا ہے شریک حیات. ٹھیک. سیدنا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ ڈیفنس بیریا میں نہیں، جنگل بیابان میں. کیا دے کر جا رہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ سر پہ چھت، بچہ گود کے اندر. ابراہیم جا رہے چھوڑ کر. پیچھے سے بیوی ہے، اور بیوی بھی کیا ایمان والی، پوچھتی ہے رب نے کہا چھوڑ کر جا رہے؟ ہاں. اچھا، ایسا ساتھ دینے والی شریک حیات. اے نہیں کہ راتی خرچہ نہ ہوئے تو کاری نہ بڑھن دے، ان کہ نہ تو سوئیں گا تو نہ سی سوئیں گا. یہ کہاں سے غلطی ہوئی؟ انتخاب سے غلطی ہوئی. رشتے کا انتخاب کیا، برادری اوپر رکھی، برادری ہونی چاہیے. رشتے کا انتخاب کیا، مکان اوپر رکھا، اپنا مکان ہونا چاہیے. رشتے کا انتخاب کیا، مال دولت سامنے رکھا، گاڑی بھی ہونی چاہیے. نہیں سوچا کہ ایمانی کیفیت کیا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اخلاق کیسے ہے، کہ ہوندے رہنے. اگر کوئی سوال بھی اٹھا دے نا تو تجری منڈے آپ ہی ٹھیک ہو جائے. اگر کوئی سوال بھی اٹھا دے نا کہ بھئی سنیں جی کہ وہ منڈا اے ہو جائے، وہ منڈے نے آپ ہی ٹھیک ہو جائے. بہت اچھا. مکان بھی اپنا چاہیے، برادری بھی اپنی چاہیے، سارا کچھ اپنا چاہیے. ایمان اتنا بے قیمتی ہو گیا، ایمان اتنا بے قیمتی ہو گیا، نماز ہونا اتنا لایانی ہو گیا خدا نخواستہ کہ وہ دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں. پرلے درجے کا شرابی ہے، بدقماش ہے، اگر کوئی توجہ دلائے تو کہتے ہیں جی منڈے نے آپ ہی ٹھیک ہو جانا. کھاؤ پھر چھچر. اس لیے رشتوں کا انتخاب سمجھا رہا. ساتھ ساتھ ابراہیم کہہ رہے زوجہ ہم تو چلے، میاں کہاں چلے نہیں بتانا، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے، اوپر اشارہ، کیا دے کر جا رہے؟ کچھ بھی نہیں. لطف آیا؟ انہی پتھروں پہ چل کر گر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. کہہ دو پہلے. نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں جن کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے کرنا ذرا حساب کتاب لا. ٹھیک ہے نا؟ برادری نہ ہو کوئی بات نہیں، گھر بار اپنا نہ ہو کوئی بات نہیں، پیسہ روپیہ نہ ہو کوئی بات نہیں. ایمانی کیفیت، اخلاق، نیکی، تقوی، تربیت، پردے والی، عزت رکھنے والی، اپنی آپ کی، گھر بار کی، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو سمجھا رہا ہوں. اے شادی والے نا کتے پروگرام بنا گئے. سیدنا حضرت ابراہیم کی وفاداریاں سمجھا رہا. کیا وفا ہے. اچھا اب چھوڑ کر چلے، چلتے چلتے کیا کر رہے؟ محیط وقت ہوتا تو میں ان دعاؤں میں کھو جاتا، اب صرف تلاوت کروں گا تبرک کے لیے. چھوڑ کر چلے تو کیا کہہ رہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے چلا، کھیت کھلیان نہیں، جینے کا کوئی سامان نہیں. ہاں تیرا گھر ہے. کیا مطلب؟ خزانہ نہیں، جہاں سے خزانے ملتے وہ در ہے، خود ہی لے لے گی.
تفصیل میں نہیں جا سکتا. دعائیں کرتے 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 رخصت ہو گئے. ایک زمانے بعد واپسی ہوئی. سیدنا ابراہیم کی وفاداریاں سمجھا رہا, اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا دے. ایک عرصے بعد واپسی ہوئی. ابراہیم چلنے پھرنے لگے تھے. آبادی اسماعیل آبادی ہونے لگی تھی. ارد گرد رونق ہو رہی تھی. پانی کے چشمے زمزم جاری ہو گئے تھے. مطلب حالات اچھے تھے. کہا ابراہیم ہم پھر دیکھیں گے وفادار ہو یا نہیں. یہ کہنا بنتا تھا کہ رب تعالی یہ میری وفاداری کا امتحان کب ختم ہوگا. لیکن سمجھائی تو یہی رہا ہوں کہ وفادار سوال نہیں کرتا, پوچھتا نہیں. آگ میں ڈلوایا وفادار رہا. شام گھر سے ہجرت کے لیے کہا وفادار رہا. شام سے فلسطین پہنچایا وفادار رہا. فلسطین سے پھر حجاز کی طرف وفادار رہا. آل اولاد کو چھوڑنے کا کہا, چھوڑ گیا تیرے نام پر وفادار رہا. لوئل رہا, تیرے ساتھ کھڑا رہا. اب بس نہ کر دے. نہیں, وفادار سوال نہیں. اس جملے کو چھوڑنا نہیں. وفادار سوال نہیں اٹھاتا. اچھا خواب دیکھتے ہیں, بیٹے کو ذبح کر رہا. اسماعیل 86 سال کی عمر میں رب نے ہاتھوں کے اندر جس بچے کو دیا, کیا باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی. زمانے بعد دیکھا, چل پھر رہا. باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن دیکھا. پیغمبر سمجھ گئے ہمارا خواب ہے, وہی ہے. رب کیا چاہتے ہیں. بیٹے کو بلایا اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام. اوپر دیکھو باہر والے بھی. بنیا عربی گرامر کو دیکھیں تو چھوٹے بچے کو کہتے ہیں, اور چھوٹے بچے کو بھی جب لاڈ کرنا ہو تو اور چھوٹا کرتے ہیں. مت بھاگو یار اتنے روپے پیسے کے پیچھے. آپ نے اولاد کو اس کا لاڈ دیا ہی نہیں, وقت دیا ہی نہیں, ماں باپ کو فرصت ہی نہیں, گھر آ کر بھی موبائل سے ہاتھ نکالنا ہی نہیں. دو وقت ہو, پیار کرو. چھوٹے بچے کو بھی لاڈ کرنا ہو اور چھوٹا کرتے ہیں لفظوں میں. مثلا ماں کہتی ہے میرا پتر, اور جب اور لاڈ دینا ہو کہتے ہیں میری پتری. پتر کو چھوٹا. ہاں اچھا, اب وہ چھونا مونا کاکا سے آگے جا چکا ہوتا ہے, لیکن ماں کا لاڈ ہے وہ برس رہا ہے. وہ اچھا خاصا بڑا ہو جائے پھر بھی کہتی میرا کاکا. لاڈ بڑھانا ہو تو اس کو چھوٹا کرتے. ہوشیار رہنا. سیدنا ابراہیم, رب تعالیٰ کہتے اسماعیل چل پھر رہا تھا لیکن ابراہیم کو لاڈ ہی بڑا آیا, اس لیے کہا بنیا, میرا چھوٹا جا بچہ. ٹھیک, میرے چھوٹے سے بچے لاڈ. انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا. تیرے لیے چاکلیٹ آئی ہیں ڈھیر سے. تو سائیکل مانگ رہا تھا, آ گئی. نہیں, خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا. انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا. فانظر ماذا ترى, بتاؤ کیا کرنا چاہیے, تیری سوچ کیا ہے, تیری رائے کیا ہے. اسماعیل بولے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا وفادار نسل ہے,
وفادار باپ کا وفادار بیٹا ہوں. وفادار لوگ سوال نہیں کرتے. وفادار کہاں پوچھتے؟ سوال تو پتلی گلی سے نکلنے والے کرتے، جنہیں کوئی آسانیاں چاہیے ہوتی ہیں، بچنا چاہیے ہوتا ہے، جان بچانا چاہتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے ذبح کر کے رب کو کیا ملے گا؟ آپ کا کیا جائے گا؟ ابا خواب ہی تو ہے، روز خواب آتے رہتے ہیں. ابا یہ کیا بات ہو گئی؟ آج سے پہلے کسی نے بیٹے کو ذبح. کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں. وفادار سوال نہیں کرتے، وفاداریوں میں سوال نہیں کیے جاتے. وفادار تو سر جھکاتے ہیں، وفادار تو لائل ساتھ کھڑے رہتے ہیں. وفادار ذات کے طلسم سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. وفادار کی اپنی ذات تو رہتی ہی نہیں. اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم ہے کریے. وفادار سوچتے نہیں، وفادار ہچکچاتے نہیں، وفادار سوال کرتے نہیں، کرتے ہیں. کریے. علامہ اقبال بھی کیا کمال کا بندہ تھا. اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر. یہ فیضان مکتب تھا کہ آبا کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار، ذبح ہونے کے لیے تیار، وفاداری کے لیے تیار. اسماعیل سیکھا کہاں سے؟ اقبال مرحوم نے کہا اسماعیل سیکھا کہاں سے؟ یہ وفاداری کہاں سے آئی؟ فیضان مکتب ہے، جس ہاجرہ کی گود میں پلے بڑھے اس گود سے سیکھا. جس ابراہیم کے کندھوں پر سواری کی اس ابراہیم نے یہ دیا، اس کے خون سے یہ وفاداری منتقل ہوئی. یا کسی درسگاہ میں بٹھا دیا. ہوشیار رہو اولاد والوں، نوجوانوں اولاد رہو، شادیاں کرنے والوں ہوشیار رہو، اولاد مانگنے والوں. اولاد کی تربیت، اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا عزت بچانے والا ہونا، بیٹیوں کا پردے والا ہونا، بچوں کا فرمانبردار ہونا، یہ اتفاق پر نہیں ہے. بس چھوڑ دو آپ، اللہ کرے ہو جائیں گے. یہ تعویذات پر نہیں ہے، قاری صاحب تعویذ دیں گے تو ہو جائے گا. نہیں، مکتب بولتا ہے، گود بولتی ہے، ماں کا دودھ بولتا ہے، باپ کا خون بولتا ہے. ہم پاک رہیں گے، اولاد پاک. ہم قرآن پڑھنے والے، اولاد میں قرآن کا نور منتقل. سیدہ فاطمہ ماں ہو، باپ سیدنا علی ہو، بیٹے حسنین کریمین جنت کے شہزادے ہوتے. ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. بہت دھیان سے یہ باتیں سمجھنے کی. ہمیں دوسروں کی عزتوں پر نگاہ نہیں ڈالنی. میری عزتیں خود بخود محفوظ ہوں گی. حضرت ابراہیم نے، رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کیا وفادار تھے، باپ بھی اور بیٹا بھی. فلما اسلما وتلہ للجبین. تفصیل کا وقت نہیں، اہم نکتے کی طرف جانا. گرمی بھی شدید، جنازہ بھی ہے، باہر دوست روڈ پر پریشان ہوتے، اس لیے پورے پونے 2 جماعت کھڑی کریں گے. ہوشیار رہیں، وقت تھوڑا ہے. رب تعالیٰ اب تبصرہ کر رہے ہیں.
بالکل ترجمے میں نہیں جاؤں گا، مقصودی بات رہ جائے گی، برکت کے لیے آیتیں پڑھتا ہوں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حکم تھا باپ کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح ہو جاؤ۔ فلما اسلما، دونوں نے سر جھکا لیا، باپ نے کہا میں ذبح کرنے کو تیار، بیٹے نے کہا میں ذبح ہونے کو تیار، باپ بھی وفادار بیٹا بھی وفادار۔ تلہ للجبین، جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا، بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے، شفقت پدری جوش نہ مارے، ہاتھ کی حرکت کہیں آہستہ نہ ہو جائے، رب کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اوپر سے آواز لگائی، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، میرا ابراہیم میرا وفادار، کیا وفادار ہے، میں نے حکم دیا تو بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا، جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹاؤ، اس کی جگہ دھما رکھو۔ چھری رکھ چکے تھے، چل چکی تھی، وہ تو کن کرتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے چلائی، اسماعیل کی گردن پر چھری تھی، جب چھری چل گئی دیکھا تو دمبا تھا۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، اوپر سے آواز لگائی، جبرائیل کو بھیج دیا، اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اب کہا ابراہیم سے، لفظوں کا لطف لو جاگنے والو، ہوش والو۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، اوپر سے بلایا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے تو خواب میں کچھ کہا تھا، تو نے تو سچ ہی کر دکھایا۔ آئے آئے، وفادار خواب کو بھی حقیقت بنا لیتے۔ کیا کریں میں اور آپ اپنے حال پر، ہم سچ کو بھی سچ بنانے کے لیے تیار نہیں، حقیقت کو بھی حقیقت بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم پھر لاج بھی رکھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پچھلوں تک بات رہے گی، سلام علی ابراہیم، ڈنکے بجتے رہیں گے، ابراہیم سلامتی ہو، سلوٹ ہو۔ ہر سال عید قرباں ہوگی، ہر سال ابراہیم تجھے سلامتیاں بھیجیں گے، ہر سال تیرے تذکرے ہوں گے، ہر سال تیری وفاداریوں کو یاد کیا جائے گا۔ ابراہیم تو نے چھری پکڑی تھی، ہر سال تیرے نام لینے والے ہاتھ میں چھری پکڑے گے، تو نے بیٹے کی گردن پر چلائی تھی، ان کے لیے رعایت کر دی، بیٹے نہیں جانور ذبح کر دی، لیکن تیری ادا باقی رکھے، ہاں تیری ادا باقی رکھیں گے، ابراہیم تیری وفا باقی رکھیں گے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت ابراہیم کی وفاداریوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات ذکر کی۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ اب امتحان میری اور آپ کی وفاداری کا، ہم کتنے وفادار ہیں، ہم کتنے رب کا حکم ماننے والے، ساتھ کھڑے ہونے والے، ہم کتنے لائل، ہم کتنے ذات کے طلسم سے نکل کر اس کوئی بات کو رکھنے والے۔ کیا سمجھایا تھا کہ وفادار 2 سوال کرتے ہیں یا 3؟ بولو بھائی، وفادار سوال نہیں کرتے، وفاداری کرتے، ہاں۔ حکم ہے ابراہیم کی ادائیں باقی رکھنی، اسماعیل کی ادائیں باقی رکھنی، ابراہیم اور اسماعیل کی وفائیں باقی رکھنی، قربانی کرنی۔ اب وفادار کیا کہتے ہیں؟
قربانی کس بندے تے واجب ہوندی جی؟ یہ سوال 40 سال تو کر رہے ہیں، ٹھیک؟ قرضہ ہوئے تے پھر بھی قربانی ہوندی؟ جاگیں بات سمجھیں۔ اچھا انہاں سوالاں تو فارغ ہو جاننا، او کارے چ نے جی کوئی بیماری والا بھی حساب کتاب ہے تو قربانی دے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو کا حصہ ڈال لو، بکرے کی گنجائش نہیں، ساڑھے کو بڑا کھاندے ہی نہیں، ہاں جی؟ اس کا ایک ہی جواب، 50 سال سے یہ قوم نہیں سمجھی کہ چھوٹا بڑا کھانے کے لیے قربانی نہیں ہے، کھانا ہے کھانا ہے، نہیں کھانا تو رستے میں دو، خدا کے رستے میں دو، کو کھانا سے قربانی ہے۔ کیا 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 میں کیا کہوں، اب مجھے معاف کر دیں کچھ کہہ دیں۔ وفادار سوال نہیں کرتے، مت کرو سوال۔ وفادار حالات کے رونے نہیں روتے، حالات نہیں ہیں، وفادار تو وفاداری کرتے ہیں۔ اچھا کوئی دوست کہے کہ بھائی وفادار رہو، میرے ساتھ کھڑے رہو، تو کیا کہتے ہیں؟ میرے حالات نہیں۔ اسامہ تو بڑا پریشان ہے لیکن میرے حالات نہیں، تو جانتے تیرا کیا پتہ۔ شادی پہ بلاؤ، خوشی پہ بلاؤ، بریانی پکاؤ، حلیم ہو، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی نہیں کہتا جی میرے حالات نہیں۔ تے اوکھے ویلے بلاؤ تو کہتے یار میں آپ پہ بڑا پھنسے ہاں۔ وفادار یہ نہیں کہتا میں آپ پہ بڑا پھنسے ہاں، وفادار تو ساتھ ہے، وفادار ساتھ ہوتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، وفادار ساتھ ہوتا ہے یا حالات کے رونے روتا ہے؟ اب ابراہیم و اسماعیل کی طرح وفاداری کرنی یا حالات کے رونے رونے؟ اولاد نہیں ہے جی، حالات نہیں ہے جی، حالات نہیں ہے جی، قرضے بھی بڑے ہو گئے جی، فلانا بھی ہو گیا جی، ٹینگنا بھی ہو گیا جی، چھوڑ دو یہ بات۔ وفادار قربانی دیتا ہے قربانی کو، قربانیاں کوئی وفاداری، قربانیاں کوئی حالات کو تھے کر تھوڑی دی جاتی، قربانی کہتے ہی اسے جب کوئی نہ ہو تو کہتے یار تو ہوں قربانی دے، کوئی ساتھ کھڑا نہ ہو تو کہتے کوئی جانے والا نہ ہو تو کہتے تو ہوں قربانی دے۔ قربانی کہتے ہی اس کو ہیں کہ حالات نہیں ہیں پھر بھی کرنا ہے، وفاداری کہتے ہی اس کو ہیں۔ اچھا قربانی کا آسان طریقہ بتا دوں، تھوڑا سا سر ہلا دو۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر سے ایک موبائل شریف کی قربانی دے دو، سب گھر والوں کو بٹھاؤ، سب گھر والوں کو مناؤ، بچے بھی بڑے بھی عورتیں بھی مرد بھی، سارے کہو کہ یار ہمارے گھر میں قربانی نہیں، اتنا بڑا موقع ہے، کیا لوگ تھے ابراہیم و اسماعیل، ہم نے قربانی دینی ہے، حالات تنگ ہیں، رب کو پیار آئے گا، ہماری قربانی دیکھ کر رب حالات ٹھیک کر دیں گے، قربانی دینی ہے۔ اچھا جی نہیں تو پھر کی کریے؟ رکھو تھے اپنے موبائل، اب بتاؤ بھائی کون دے گا قربانی؟ پہلے دے موبائل کی قربانی، پھر آئے گی قربانی۔ ایک موبائل اگے پیچھے ہو جائے تو قربانی ہو سکتی، کہیں حصہ ڈال لیں 25 سے 30 ہزار، تھوڑی سمجھ آ رہی ہے؟ وفادار رہیں گے انشاءاللہ، رب سے مانگیں، نیکی میں آگے بڑھے، ہمت دکھائیں، وفادار بنے، قربانی دینے والے بنے، قربانی کے لفظ پر بار بار غور کریں کہ میں نے قربانی دینی ہے، نئی حالات قربانی دینی ہے، نئی حالات قربانی دینی ہے، نئی حالات وفاداری دکھانی ہے۔ میں وفادار ہوں، میں رب کے حکم پر کھڑا ہوں، میں اسماعیل و ابراہیم کی وفائیں پوری کروں گا، کریں گے انشاءاللہ، گھر جا کر بات کریں گے انشاءاللہ، سب کو بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔